آج ایک عظیم دن تو ہے ہی، یوم تکبیر ہماری پوری قوم منا رہی ہے اور آج پورے دن ہی اس کے حوالے سے تقاریب بھی جاری رہیں گی اور گفتگو بھی رہے گی. اور میرے خیال میں جو لاسٹ مس ایڈونچر بھارت نے کیا اس کے بعد ہم کبھی بھی اس نعمت کو نہیں بھول پائیں گے اور اس کو ہمیشہ سیلیبریٹ کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ظفر اقبال جھگڑا صاحب. السلام علیکم، ویری وارم ویلکم آپ کو ہمارے شو میں. گڈ مارننگ. السلام علیکم جی. سر میرے خیال میں اس سے بڑا ہمارے لیے فخر کا دن آج کے موقع پر تمام تر سینیریو کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہو نہیں سکتا. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 28 مئی 1998 ہماری تاریخ کا وہ دن ہے جو اس قوم کے لیے جس پہ جتنا فخر کیا جائے اور ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ یہی وہ دن ہے جس دن پاکستان ایٹمی قوت بنا، 5 دھماکے کیے اور چاری کے مقام پر میں موجود تھا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ. اور یہ دھماکے جب ہوئے تو میاں صاحب کی خوشی کا عالم دیکھنے والا تھا اور ساتھ ہی ہمارا بھی پوری قوم کا ایکچولی وہ دن ایسا تھا کہ خوشی کے مارے وہ کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. تو اس میں ہماری قوم اس پہ جتنا فخر کرے وہ کم ہے. اور یہ وہ دن ہے جو پوری دنیا نے یہ تسلیم کیا کہ پاکستان آج وہ قوت بن گئی ہے کہ اس خطے میں اس کو کوئی بری نظر جیسے نہیں دیکھ سکتا. اور وہ ہم نے ثابت کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک وار لائک سچویشن کریٹ ہو گئی، تو اس میں ہمارے طرف سے جو جواب ان کو ملا اس پہ ہمیں فخر ہے، اپنے پائلٹس پہ اور اپنے جنرلز پہ اور ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف پہ جو آج فیلڈ مارشل ماشاء اللہ بن چکے ہیں. اینڈ ہی ڈیزرو بینگ فیلڈ مارشل، کیونکہ انہوں نے جو کام کیا ہے اور جو حالات پیدا کیے ہیں وہ یقیناً ایسے حالات ہیں جس پہ پوری دنیا نے تسلیم کیا. آج پوری دنیا نے کہا کہ پاکستان کی قوت اپنی جگہ، لیکن اس کے جو ماشاءاللہ پائلٹس اور ان کے جو فائٹرز ہیں، چاہے وہ فوج میں ہیں چاہے وہ نیوی میں ہیں، جہاں بھی ہیں، پاکستان نے پروف کر دیا کہ کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، آپ کا حوصلہ بطور قوم، آپ کا سکل بھی میٹر کرتا ہے، آپ کا عزم میٹر کرتا ہے. بھارت ابھی بھی باز نہیں آ رہا. بھارت بھلے سے اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں لیکن بھڑکیاں مار رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے مودی صاحب کا بیان آیا اور انہوں نے کہا کہ جی روٹی کی جگہ آپ کو گولی دی جائے گی. پھر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو ابھی بس اس سندھ طاس معاہدے کو روکا ہے، ابھی اسی پر آپ کے جو ہے پسینے چھوٹ گئے. اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں. جی وہ تو دیکھیں نا، ہندوستان کے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جو وہ بھڑکے مارتا ہے. بھڑکے مارنا تو ان کی یہ تو آج کی بات نہیں ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے جو وار لائک سچویشن کی بجائے جو وار ہوا ہے ہمارے ہاں 1971 کی دیکھ لیں، اس کے بعد جو ہمارے ہوئے ہیں ان سے، اور جو بارڈر پہ جو کلیشز ہو رہے ہیں وہ تو آج بھی ہو رہے ہیں اور تھرو آؤٹ ہوتے رہے ہیں. بھارت کی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو یہ اپنا ایک وسیلہ بنا لیا ہے کہ کچھ ہو یا نہ ہو، بس بارڈر پہ ان کو بزی رکھیں اور ان کے ڈفرینٹ جگہوں پہ جو ہے وہ دھماکے جو ہیں وہ کرتے رہے ہیں. تو اس عظیم دن کا منظر جو ہے وہ ہماری قوم اور لوگوں کے لیے جتنا اس پہ فخر کیا جائے وہ کم ہے. بالکل. اچھا جھگڑا صاحب، وہ یادیں ذرا آپ کے ساتھ تازہ کرنا چاہتے ہیں، بیکاز ایک تو آپ اس وقت حکومت کا حصہ تھے. چاگی پہاڑ پر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ میاں نواز شریف کے ساتھ موجود تھے، لیکن اس سے پہلے ایک کیوس بھی ہوگا کیونکہ بھارت اپنے ٹیسٹ کر چکا تھا، پاکستان کے اوپر پریشر بلڈ ہو رہا تھا اور پاکستان کو ضرور ہی اس کا جواب دینا بھی تھا. تو وہ ماحول کیا تھا ذرا ہمیں بتائیے گا. نہیں سوری، ماحول اس وقت کیا تھا 1998 کا وہ ماحول جب بھارت ایٹمی
ٹیسٹ کر چکا تھا، پاکستان پہ پریشر بلڈ ہو رہا تھا، خطے میں بیلنس کی ضرورت تھی، آپ حکومت میں تھے، اس وقت پاکستان میں کیا ماحول تھا؟ آپ حکومت میں خود بھی تھے، آپ نے کیا وٹنس کیا؟ دیکھیں جی، اس وقت بھی ماحول ہمارے ملک میں ہماری قوم کا اللہ کے کرم سے یہ ریکارڈ ہے کہ وہ کسی تھریٹ سے گھبرائے کبھی نہیں ہے، بلکہ جب ایسی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے تو ہماری پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری قوم جو ہے لاہور اور دوسرے ایریاز میں سے ہمارے لوگ نکل آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم فوج کے پیچھے کھڑے ہیں اور سیدھے سفر ہو کر کھڑے ہیں اور ہمیں انشاءاللہ کوئی اس سلسلے میں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ظفر صاحب مجھے یو ہیو سم تھنگ ٹو سے، اچھا ظفر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے، جس طرح سے پاکستان کو فتح ملی ہے، ہمارا ملک ایک ایٹمی طاقت ہے جو صرف پاک بیچ کے روابط کے لیے بیٹر نہیں ہے، اس لیے بھی ضروری ہے کہ خطے میں کتنی سپیس پاکستان کو اس کی وجہ سے مل گئی ہے۔ آپ کوئی میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے؟ میں یہ میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت کو جو حالات گزرے ہیں اور جو جواب ہمارے قوم نے اور ہماری فوج نے ان کو دیا ہے، اس کے بعد بھارت کی آنکھیں کھلی ہونی چاہیے، بلکہ عوام ان کے جو ہے ان کو یہ احساس ہوا ہے، اور آج مودی کے خلاف جو آواز اٹھ رہی ہے وہ اسی وجہ سے اٹھ رہی ہے کہ بھارت کے لوگوں نے یہ محسوس کر لیا کہ ہمیں جو منہ کی کھانی پڑی ہے وہ انشاءاللہ پاکستان ہی کر سکتا ہے ہمارے ساتھ، اور اگر ہم اپنے آپ کو پردے میں رکھنا چاہیں کہ ہماری ہندوستان کی اور جو بے عزتی ہو گئی ہے وہ نہ ہو، تو یہی ہے کہ ہم آرام سے بیٹھے رہیں اور پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش اب ہندوستان کی طرف سے ہوگی۔ عوام نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امن ہو۔ ٹھیک ہے ظفر صاحب، ایک اہم بات یہ بھی ہے، اس وقت جو پوری قوم متحد ہو گئی ہے اس پوری سچویشن کے بعد، یہ بہت اچھا ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو مزید اس میں جو ہم ماڈرنائزیشن کر رہے ہیں اپنی نیوکلیر صلاحیت میں، ہمارا سفر کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ کہ ہمیں مزید آگے کس طرح سے چلنا ہوگا جب ہم اپنے ڈیفنس کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، ڈیفنس کی بات میں پہلی بات تو ہماری ایٹمی قوت اللہ کے کرم سے امریکہ نے بھی تسلیم کیا ہے کہ پاکستان ہم سے ون اسٹیپ اہیڈ اس لیے ہے کہ جو فارمولہ ان کو ڈاکٹر کبیر نے دیا تھا وہ ہمارے پاس آج بھی نہیں ہے، اور اس صورت میں ان کا ایٹم بام جو ہے وہ ہمارے جو ایٹم بام کا سسٹم ہے وہ پاکستان از ون اسٹیپ اہیڈ آف اس۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس سے ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ میں دوسرے پروگرام میں پہنچ رہا ہوں تو آپ سے رہتا ہوں یہاں پر۔ بہت 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 شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت اس اہم دن پر ہمارے ساتھ شیئر، اور یقینی طور پر قوم کو فخر بھی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔